بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بی ایل اے کے ایشو پر اور مسنگ پرسن کے ایشو پر پاکستانی قوم کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 15 20 30 سال سے اور خصوصاً 9/11 کے بعد عالمی طاقتوں کی خصوصی انوالومنٹ کے ساتھ، مداخلت کے ساتھ بلوچستان کے اندر مسنگ پرسن کا علم بلند کر کے ہر وقت میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس سے زیادہ تر پاکستان کا نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ملائن بھی ہونا پڑتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے اس کی خفت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر عوام کا وہ سیگمنٹ اور وہ حصہ کہ جنہیں حقائق پتہ نہیں ہوتے، وہ پھر اس کے اوپر حقوق آزادی، حقوق جمہوریت اور آزادی جمہوریت، آزادی رائے اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ پھر ریاست پاکستان کے اوپر، افواج پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بڑا دلچسپ سا ایک مختصر سا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کے اندر جو مسنگ پرسن ہے اس کی جو سرکاری لسٹ ہے وہ 3200 افراد کی ہے، اور جو نیشنلسٹ بی ایل اے کے پروردہ جو این جی اوز ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق جناب 7000 کے قریب مسنگ پرسنز ہیں پاکستان میں، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ تقریباً 3100-3200 مسنگ پرسن ہے پاکستان میں۔ اب ذرا آپ باقی، صرف میں آپ کے سامنے 4 ممالک کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ انڈیا کے اندر 24,30,000 افراد مسنگ پرسن ہے۔ انڈیا کے اندر 24,30,000 افراد مسنگ پرسن ہیں۔ امریکہ کے ملک کے اندر تقریباً 5,43,000 مسنگ پرسن ہیں۔ برطانیہ میں 5,200 مسنگ پرسنز ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کا 3,200 مسنگ پرسنز کے اوپر پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینل سے لے کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے لے کے اور جناب کبھی کبھی اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی ہر وقت ایک پورٹریٹ کیا جاتا ہے پاکستان کا امیج کہ پاکستان کے اندر تباہی و بربادی پھیلی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر لا لیسنس ہے، پاکستان کے جناب اندر کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، سیکورٹی ایجنسیز، سیکورٹی ادارے، خفیہ ادارے جس کو چاہتے ہیں آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پھر جناب کبھی ماما قدیر بلوچ اور کبھی کوئی خاتون اور کبھی کوئی گروہ، وہ جناب اسپیشلی ایک جلوس کی صورت میں، کوئی پیدل مارچ، کوئی لانگ مارچ کی صورت میں آپ کو جناب بلوچستان سے یہاں پر اسلام آباد کی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر وہ مختلف قسم کے نعرے اور مختلف قسم کی پروپوزلز اور مختلف قسم کے سلوگنز، مختلف قسم کے دعوے ریاست کے خلاف، سیکورٹی فورسز کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف آپ کو مارتے ہوئے بھی اور انڈائریکٹلی اپنا ایجنڈا پیش کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اب یہ جو پاکستان کے 3200 کے قریب مسنگ پرسنز ہیں، بالکل کسی بھی انسان کا یہ موقف نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے جائیں، کسی کو ڈسپلیس کر دیں، کسی کو مس پلیس کر دیں، کسی کو اٹھا کے وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ وارنٹ، وداؤٹ ڈاکومنٹیشن آپ اٹھا کے لے جائیں۔ کوئی دنیا کا قانون، کوئی بے ڈھنگا سے بے ڈھنگا معاشرہ، کوئی بے تکا سے بے تکا انسان، جاہل انسان بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب بلوچستان کے اندر بی ایل اے کی تحریک ہے کہ جو فورن فنڈنگ سے چلتی ہے، فورن سپانسرڈ ہے، وہ عالمی طاقتیں جو میں پہلے بھی اپنے 2-3 وی لاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں،
اپنے مختلف ٹاک شوز کے اندر میں یہ بات رکھتا ہوں کہ پاکستان کو پچھلے 30 32 35 سالوں سے ڈی سٹیبلائز کرنا، پاکستان کو جغرافیکلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی ڈی سٹیبلائز کرنا اس وقت ایجنڈا ہے عالمی طاقتوں کا۔ اس کے لیے بلوچستان، KPK اور آپ کا جناب مختلف ایریاز جو سرحدوں سے ریلیونٹ اور متعلقہ ہیں، وہاں پر یہ مختلف قسم کی انسرجنسیز کریٹ کروانا، خود کروانا، اس کو ڈالرز کے ذریعے سے پروموٹ کرنا، یہ عالمی ملک دشمن طاقتوں کا اس وقت ایجنڈا ہے۔ وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے۔ امریکن کانگریس کے اندر جناب BLA کی تحریک کے حوالے سے قراردادیں آتی ہیں، نریندر مودی جناب اس کو بہت زیادہ تڑپ پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں آپ دیکھ لیں، 9 سالوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا ملک نظر نہیں آتا، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا 24,30,000 بندے جناب وہ مسنگ پرسن ہے۔ ہر سال جو ہے نا تقریباً آپ سمجھ لو کہ 3,49,000 کے قریب، اگر پچھلے 6 سال کا ڈیٹا نکالیں تو 3,49,000 ہر سال میں جناب مسپلیس ہوتے ہیں۔ ہر روز کا جناب تقریباً 960 بندے مسپلیس ہوتے ہیں، اور ہر گھنٹے کے تقریباً 39 بندے ہر گھنٹے انڈیا میں۔ لیکن اس کا جو اس وقت وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ عالمی ایجنڈے کے تحت اس کو بلوچستان کا دکھ کھایا جا رہا ہے۔ وہ جناب اس طرح بات کرتا ہے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے جیسے وہ سارے اس کی پھوپھی کے پتر ہیں، سارے اس کے رشتہ دار ہیں، سارے اس کے جناب خون کے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ نہیں جناب، یہ ایجنڈا ہے اسی نریندر مودی کا جس نے بڑے دعوے کے ساتھ آج سے 5-6 سال پہلے بنگلہ دیش کی یوم آزادی کے اوپر وہاں پہ کھڑے ہو کے حسینہ واجد کے ساتھ یہ فخر سے کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں جو 1971 کے اندر بنگلہ دیش علیحدہ ملک بنا تھا، میں اس تحریک کے اندر مکتی باہنی کا ایک سپاہی اور مکتی باہنی کا ایک کارکن کی حیثیت سے شریک ہوا تھا۔ وہی مکتی باہنی کا علم بردار نریندر مودی اور اس کے پیچھے اس کے ماسٹرز اور اس کے چیف پیٹرنز اور اس کے جناب ڈوریوں کو ہلانے والے جو لوگ ہیں، وہ بلوچستان کے اندر بھی BLA کے ذریعے سے وہی ننگا اور گندا ناچ کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے یہ ڈرٹی گیمز پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے اور باقی دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ اب یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے ذہنوں کی آبیاری ہو جانی چاہیے کہ کسی بھی کا بھی جناب شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ بالکل لاپتہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کے حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا، لیکن جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ کرے، جو ہر روز پاکستان کے 2-4 سے لے کے 30-40 جوانوں اور افسروں کو سیکورٹی فورسز کے شہید کرے، جو سویلین کو اردو سپیکنگ شہید ہوئے، پنجابی شہید ہوئے، پختون شہید ہوئے، مختلف کمیونٹیز کے لوگ بلوچستان کے اندر شہید ہوئے، اگر اس BLA کے ان دہشت گردوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی مینجمنٹ ہوتی ہے اور بھی اکا دکا اس کو آپ ہوا بنا کر اگر آپ پوری دنیا کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ جیسے پاکستان کے اندر کوئی آئین اور قانون ہے بھی نہیں، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کے اندر فالس فلیگ آپریشن، یہ ایک پرانی روایت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر بھی جناب یہ چیزیں نظر آئیں، پہلی جنگ عظیم کے اندر بھی نظر آئیں۔ لارنس آف اریبیا کی صورت میں پہلی جنگ عظیم میں ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کے اوپر میں علیحدہ ویلاگ کروں گا۔ اور دوسری جنگ عظیم کے اندر بھی آپ کو جناب بہت سی جاپان اور امریکہ کی آپس کی جنگوں کے اور اٹیکس کے حوالے سے فالس فلیگ آپریشن نظر آئے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن بھی بے تحاشا ہے کہ آپ غیر ملکی ملک دشمن طاقتیں خود ہی بندوں کو غائب کر دیتی ہیں، غائب کرنے کے بعد الزام جو ہے وہ ریاست پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ لگا کے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ٹین باندھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو جناب یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بینگ اے پاکستانی، ہمیں اپنے ملک، اپنی ریاست اور اپنے پاکستان کے ساتھ بالکل کمٹمنٹ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے خلاف کیا کیا اس وقت سازش ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔